بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہیں، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ یہاں ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے، مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی، اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی، کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیرین نے کہا
پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا، اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا، تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا، لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں، باغی ہوں، جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی۔ اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی، اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے بی بی شیرین نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیبیو کھا لو۔ تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیرین چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیرین کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے؟ یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے، اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی، اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیرین ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا۔ وہ غش کھا کر کے گر گئی، روایات میں ہے۔ صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیرین کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں، غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی، جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیرین دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا، حاکم بصرہ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا، دوسری رات آئی تھی۔ دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا، وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے رکنے کا وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کی آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا، اور اس راستے سے جائے گا
اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں، وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں۔ کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسے ہی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت، کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمہ الزہرا ہوں، میں فاطمہ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں۔ میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا، سنا بچی؟ میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا، بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا، اے شخص، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلے کنکر اس کے جسم میں نہ چپ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمہ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے، غم کی داستانیں بڑی ہیں، بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں۔ ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا۔ دمشق ملک شام کی راجدھانی، آج بھی ملک شام میں، جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمشق ہے وہ اصل۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے، بازار شام پر لعنت ہو، بازار شام پر کا برا ہو، وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا، گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے، اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ، قافلے یزید میں، یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا، دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے، سر امام حسین کو نیزے پر لے کر، علی اکبر، امام قاسم، عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا
اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے، ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی، باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگیں، اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے۔ آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو، جے جے کار لگ رہی تھی۔ خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے، تو میں دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لا رہے تھے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میری زندگی کا برا ہو، میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے۔ ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا، پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں، روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ وہ صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے،
खानदान अहले बैत के साथ बुरा सलूक हुआ है। पूरा मदीना सरहद पर आकर खड़ा हो गया था। मदीने के बाहर इंतजार में वहां नन्ही सी सुगरा भी थी, मौला हुसैन के कुछ घर वाले भी थे, वो इंतजार में थे। जैसे ही लोग मदीने तैयबा में दाखिल होने लगे, बीबियों को देखकर मदीने वाले चीख पड़े, सारे मदीने वाले ज़ारो कतार रोने लगे। सीधा ये काफिला आया बारगाह रसूल में, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास पहुंच गया। और फिर बीबी ज़ैनब वहां खड़े होकर शुरू से लेकर आखिर तक की दास्तान मेरे आका को सुनाने लगी। या रसूल अल्लाह, आपका दोष पर सवार होने वाला शहजादा, आपका महबूब नजर हुसैन बड़े जख्मों से चूर चूर था। या रसूल अल्लाह, वो करबला में लाशें उठाता रहा, प्यासा रहा, भूखा रहा। मदीने के लोग कहते हैं पूरा मदीना सिर्फ जिंदगी में 2 मरतबा सबसे ज्यादा रोया है। एक उस वक्त जब मेरे आका की वफात हुई थी, दूसरा उस वक्त जब अहले बैत का काफिला मदीने में लुट कर दाखिल हुआ था। सारे गमों से निढाल थे, हर कोई परेशान हाल था। बीबी सुगरा नन्ही सी थी, 6 साल की थी, बार बार लिपट करके बीबी ज़ैनब से कहती हैं, वो नन्ना बच्चा कहाँ है अली असगर जिसके साथ मैं खेलती थी, वो कहाँ है, फला कहाँ है। बच्ची के दिमाग में जितने याद थे सबको पूछा करती थी। बीबी ज़ैनब कहती हैं, हर एक के जवाब में जब मैं कहती थी वो भी इंतकाल कर गए। बीबी सुगरा पूछती थी, क्या करबला में मौत सस्ते में मिलती है? जहां आप लोग गए थे मौत बहुत सस्ती है, इतनों को कैसे आपने मौत के घाट उतार दिया? बीबी ज़ैनब के पास कोई अल्फाज नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिंदगी भर ये हाल था। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन वो तन्हा शहजादे हैं मेरे मौला हुसैन के, जो फिर 95 हिजरी तक बाहयात रहे। इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद 61 हिजरी में जो शहादत हुई, उसके बाद से सन 95 हिजरी तक आप बाहयात रहे, लेकिन रोते रोते आंखों का पानी सूख गया था। लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम लोग देखते थे, कभी वो रोते थे तो दोनों आंखों से खून निकल आता था। लोग पूछते कि मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं, क्या तुम मेरी हंसी की तमन्ना रखते हो? जिसके सामने उसके भाइयों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को काटा गया है, उसके घर वालों को काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल यह था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहर में जा रहे थे और कसाब गोश्त बेचने वाला दुकान में बैठा है, गोश्त बेच रहा है। जैसे ही वो करीब आने लगे, उसने जल्दी से गोश्त के ऊपर चादर डाल दी, गोश्त छुपा दिया। लोग जो गोश्त खरीदने वाले खड़े थे, उन्होंने पूछा कि बंदे तू क्यों गोश्त छुपा रहा है? कहा ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो अभी यहां खड़े होंगे और गोश्त देख करके रोना शुरू कर देते हैं, गोश्त देख करके रोना शुरू करते। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं जब भी वो मेरी दुकान के पास ये कच्चा गोश्त देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाइयों का गोश्त ऐसे ही काटा गया था और उधेड़ा गया था। जिंदगी भर वो गोश्त की दुकान के पास खड़े होते तो उनकी आंखें बह जाती। और उसके बाद एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुर्बानी के दिन थे, मौला ज़ैनुल आबिदीन एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कसाई बकरे को लिटाया है और जल्दी से उस पर छुरी चलाई जा रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से खड़े हो गए, कहा ए कसाई, तूने बकरे को लिटाया, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो खड़ा हुआ, कहा ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हम मुसलमान हैं, जानवरों को काटते हैं तो पहले पानी पिला के काटते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, कहा मौला हुसैन, मुसलमान जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, मगर अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाया गया और उन्हें वैसी ही प्यासा शहीद किया गया है, प्यासा काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी एक एक चीज को देखते तो रोने लग जाते थे कि करबला में ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया, कूफा का गवर्नर इब्ने ज़ियाद, ये अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। मैं फिर दूसरी तकरीर में अर्ज करूंगा, ज़ोहर की अजान इंशाअल्लाह तकरीर के बाद हो। आज सारा मजमा यहाँ पर है और इंशाअल्लाह बगैर नमाज पढ़े हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। और अजान लोगों को जमा करने के लिए होती है, जो ऑलरेडी जमा है फिर उन्हें क्या जमा किया जाए। अजान तो हम देंगे इंशाअल्लाह, सब्र करें। ये वक्त शहादत का है, ये वक्त करबला की याद का है। मौला हुसैन के ये शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, जिंदगी भर आपके हालात ये थे कि कभी कच्चा गोश्त देखें तो रो पड़े, किसी जानवर को ज़बा होते देखें तो रो पड़े। एक बार अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद, अब अमीर मुख्तार नाम का एक शख्स जो बदला लेने के लिए बाद में उठ खड़ा हुआ। बाद में कूफा में एक ऐसा शख्स ज़ाहिर हुआ जिसका नाम मुख्तार सकती था। उसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन का बदला लूंगा, और उसने उठ करके कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने काफिले में जमा किया और ये काफिला बढ़ता गया, यहां तक कि खूने हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद की मौत के बाद उसने हर एक को तलाशना शुरू किया। शिमर को ढूंढा, उसको कत्ल किया, और उसके बाद अम्र बिन साद को ढूंढा, उसे कत्ल किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो कूफा का हाकिम था, जो जड़ था इस फसाद का,
اسے ڈھونڈا اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں، جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا۔ اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا، دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے، مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا۔ وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا۔ کہا اے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا، تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا، تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے تو رسول کے انہی شہزادوں سے، کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا، یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے، ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا۔ میرے عزیزوں اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا، جو بنو عباس کہلائے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔ امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے۔ یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا، اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے۔ ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر
یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محمود غزنوی بادشاہ ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آلے رسول تھے، 2 نوجوان تھے، حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا، کہا بالکل عمل کروں گا۔ کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے۔ کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا۔ یہ دونوں شہزادوں نے کہا۔ محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا۔ دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے۔ وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا، ہاتھی دوڑائے گئے، اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی، اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی خون آل رسول ہے میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے۔ آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا، کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں۔ آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں، خیرت کرو، اب شرم کرو، اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو، کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو، اور علم حسین کا نام مپنجا نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے۔ تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ، کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا؟ جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں، تم کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ آج قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرا ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو کہا گیا یہاں میتیں رہتی ہیں، یہاں مردے رہتے ہیں۔ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ مردوں کا گھر بنائے ہو، بچیوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، قرآن ان کے ہاتھ میں دو، قرآن کی طرف توجہ کرو۔ اگر ایک بار پھر پلٹ آئی یہ امت تعلیمات اسلام کی طرف، مجال ہے کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمہارے پاس ایمان کی جو دولت ہے پوری دنیا چھان مارو گے، یہ دولت کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس محبت رسول ہے، تمہارے پاس محبت علی ہے، تمہارے پاس محبت حسین ہے، تمہارے پاس اولیاء کاملین کے کردار ہے، تمہارے پاس ساری علامتیں تبرکات ہیں۔ تم کیوں پیچھے ہو؟ تمہارا پیچھے رہنا تو افسوس کی بات ہے۔ آج لوگ تمہیں بزدل بنا رہے ہیں، آج لوگ تمہارے اوپر خوف کا ماحول طاری کیے ہوئے، ڈر کا ماحول طاری کیے ہوئے۔ شاید یہاں تم نے دیکھا بھی ہوگا ہزاروں تقریریں ہیں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں خطبہ ہیں، چند ہی بولتے ہوں گے لوگ، اس لیے کہ خطبہ واعظین مقررین کی زبانوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے تو مجھے بولتے ہیں یوں نہ بولو مولانا، بہت جلدی گرفتار ہو جاؤ گے، بہت جلدی جیل میں چلے جاؤ گے، حکومت کی تمہارے اوپر نظر ہے، ڈپارٹمنٹ میں تمہارے ریکارڈ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک طرف میرے پاس یہ امت مصطفیٰ بھولی بھٹکی ہوئی قوم ہے، ایک طرف میرے آقا کی قرآن عظیم ہے اور حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا حسین ابن علی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کرنا ہوگا؟ کیا ہم جیسوں کو پکڑ کر قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا مولا نے تجھے زبان دی تھی، مولا نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، رب نے تجھے حدیثیں عطا کی تھی، تو نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو انہیں سبحان اللہ اور نعروں میں ہی سلا دیا کرتا تھا؟ اگر قیامت کے دن مجھے یہ سوال ہوگا میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں حق بولنے پر اگر گرفتاری ہو جائے تو میری گرفتاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ مجھ سے کئی لاکھ درجہ گنا بہتر امام زین العابدین جب گرفتار کیے جا سکتے ہیں اور مولا حسین کے گھر والوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو ہماری لاکھوں زندگیاں ان کی قید پر قربان ہوں۔ ہمیں قید سے ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی گرفتاری سے خوف نہیں ہے، اور ہماری زبانوں کو خرید
खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ऐ मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूं एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा। कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाएगा, क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है मैं कहां खड़ा रहूंगा और तुम कहां खड़े रहोगे, ये क़यामत के दिन ही पता चलेगा, क़यामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने ना करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो, अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूं, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूं, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूं वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है, गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे कान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो। यही अखलाक कल क़यामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े होंगे, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना है, उनके बच्चों के हाथ में। अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया था, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे। मैंने जवानी में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी, किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है कि उठो वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने सच कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज तुम जहां जी रहे हो ये तुम्हारा मकाम नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं। और औरतों से बच्चियों से गुजारिश है, अरे उस नन्ही सकीना को देखो जिसने कैदी हालत में भी अपने पर्दे की फिक्र की है, अपने दुपट्टे का ख्याल किया है। तुम्हें आज सारी आसाइशें, सारी नियामतें मिली हैं और बाजार में मटक मटक करके चलना, लोगों को अपनी जीनत की तरफ दावत देना, अपने जिस्मों को आश्कार करना, क्या ये सकीना के अखलाक हो सकते? फातिमा के घर के अखलाक हो सकते? बच्चियां तौबा करो, तुम्हारा जिस्म शैतान आवारा करना चाहता है। तुमने अगर अपने जिस्म की नुमाइश की, लोगों की तवज्जो और उनकी आंखें अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, कसम रब्बे जुल जलाल की, तुम्हारे जिस्म की चमड़ियां फरिश्ते इस तरह से छीलेंगे, इस तरह से कि हदीस पाक में मिलता है 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 घंटे में 70 बार। जरा ब्लेड से चमड़ी निकाल करके देखना, पता चलेगा चमड़ी उधेड़ने की सजा क्या होती। अगर तुमने अपने औरतों की हिफाजत नहीं की, अपने सतर की हिफाजत नहीं की, बड़ी सजा में गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत भयानक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। क़यामत के मंजर को अब चंदा जरूरत नहीं कि मैं अपनी बात को तवील करूं, मैं सिर्फ मैसेज यही देना चाहता था, आज कुरान को फिर से आम करो, आज अहद करके उठो कि शरीयत मुस्तफ़ा को फिर से हम कायम करके दिखाएंगे। आसानी होंगी तो अपने कामों में नहीं, हम मस्जिदों में सर झुकाने के लिए आएंगे, इसलिए कि मौला हुसैन तलवारों की झनकार में जब सजदा कर सकते हैं तो आज हमें नियामतों में अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। क्यों हम बिस्तर छोड़कर एक बार मस्जिद नहीं आ सकते? हम अपनी दुकान छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकते? हम अपना काम छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकते? मेरे अजीजों, अगर मस्जिद ना मिले, जहां मैसर हो सजदा कर लो, जहां मौका मिले अपनी नमाज कंप्लीट कर लो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अगर तुम्हारी कच्ची रही तो सारे मामलात में फंस जाओगे। जिसकी नमाजें निकल गई फिर वो हर चीज में निकल। ऐ रब कदीर, आज जो भी शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा हुआ, ऐ जुल जलाल खुदा, हम सब की आवाज़ों को तू सुन रहा है, हमारे आहो बुखा को तू जानता है। हम गम हुसैन में आज बैठे हैं तेरे घर में, मौला जितने यहाँ हाजिर है सब की हाजतें पूरी फरमा दे। मौला जितने सुन रहे हैं, खवातीन, बच्चे, बच्चियां दूर दराज से जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, शामिल हैं, मौला उन सबको भी हम दुआओं में शामिल करते हैं। मौला हुसैन की बरकतें उन सबको भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज आशूरा का दिन है, ऐ करीम खुदा आज तेरी रहमतें उतरती हैं, तू बंदों से राजी होता है। हुसैन के खून का वास्ता, अली असगर के खून का वास्ता, हम गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा, गुनाहों से बेजारी अता फरमा, गुनाहों के मरज से शिफा अता फरमा, हमें आंखों की हया अता
فرما, زبان کی طہارت عطا فرما, دل کو وسوسوں سے بچا لے, ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے. اے کریم خدا ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے, ان کے جسموں کو ان کے سطر کی تو حفاظت فرما. اے کریم خدا پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما, اسلام و سنیت کا بول بالا فرما, کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے رب قدیر تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا, تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا, تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا. اے مولا یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما. کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں؟ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر. جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی. جشن منایا یزیدیوں نے, تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے, لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا, لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا, خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر, کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے, ختم کر دیا ہے. کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے. اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں, کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے, اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے, انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی یہ جماعت, اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے, اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں, سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں. اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین, یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے, یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا. اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا. کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے, اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ. کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے, مسل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے, بہت مشہور ہو گئے. تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بن گیا دیکھنے کے لیے, اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی. کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا. اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی, نعوذ باللہ. یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی. صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا, 80 سال کی عمر کے تھے, مسجد میں کھڑے ہو گئے. کہا وہ ابن مرجانہ, اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا. اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں. وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ, اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کوفہ والو, یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے, دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے, کذاب ابن کذاب ہے. انہوں نے اپنا حق ادا کیا. بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا. عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا. 80 سال کی عمر کے تھے. دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے, بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں, لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا, کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا. پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا جو ملک شام کی راجدھانی ہے. دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا. وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. امام حسین کو, ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں, وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے, بیماری کی عالم میں ویسی رہے, اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے. وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے, ڈھول بج رہے تھے, باجے بج رہے تھے. امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی. لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے. اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے, قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ. یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت, اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے. جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, تاشے بج رہے ہیں, اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے, اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا. یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو,
ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر، وہ راضی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے۔ اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے۔ یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ، قتل ہو جائے پورا کا پورا گاؤں جل جائے، اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے۔ یہی یزید نے کیا، 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے، اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی۔ امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے، کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے۔ دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں، پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے، وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں، انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے، چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا۔ تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا۔ تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے، بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر اسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا، اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں۔ قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے، جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہیں، شہید ہیں۔ اب جب مدینہ یہ قافلہ آیا تو بڑا غمگین ماحول تھا پورے مدینہ کا، مدینہ والوں کو پہلے سے خبر تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی، مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے۔ اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میری امت کے اشقیاء نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا، قتل کر دیا کربلا کے میدان میں، ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، کربلا کے میدان سے تھکا ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، یہ خواب دیکھی تھی رات کو، صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں، یہ عاشورہ کا دن تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا، وہ ویسی سنبھالی رکھی ہوئی تھی، جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں پورا خون جمع تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا، مواصلات تو نہیں تھے، خبریں جو آتی تھی کوئی قاصد خبر لے کر کے آتا تب پتہ چلتا، وہ بھی خبریں کبھی 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد پہنچتی تھیں، لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا، یہ حضرت ام سلمہ نے خبر دی تھی۔ مدینے والوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے، اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کب یہ واپس مدینے آئیں گے۔ تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے
تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھیں سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی 2 بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، اور امام زین العابدین اور امام حسن کے 2 بیٹے، چھوٹا سا ایک قافلہ واپس مدینے آ رہا تھا، تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے، حضرت بی بی سغرا اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی، سب انتظار کرتے رہ گئے، اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا۔ امام زین العابدین بیمار سجاد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اپنے اس قافلے کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے، لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے، امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کھڑے ہو کر، کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول، نبی محترم، نبی محتشم، آپ کے اس لاڈلے نواسے کو جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، آپ کا وہ لاڈلا نواسا جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، اس لاڈلے نواسے کو اشقیاء کی جماعت نے بغیر پانی دیے بغیر کھانا دیے ذبح کر دیا۔ یا اللہ کے رسول، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہل بیت اطہار میں سے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا، آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو گھوڑوں پر سے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی۔ جب امام زین العابدین رو رو کر کے یہ بیان کرتے تو مدینہ جتنے لوگ تھے مدینے کے وہاں موجود سب چیخیں بلند ہو گئی، کئی لوگ تو وہاں غش کھا کر گر گئے تھے اس غم کی داستان پر۔ اس کے بعد امام زین العابدین جب تک زندہ رہے کبھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حالات ہو گئے ختم، اب تو آپ معمول کے حالات پر آ جائیں۔ آپ یہی فرماتے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے سارے افراد کو 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور تم اس شخص سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو، اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو۔ امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی وہ کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قصاب دکانوں پر جیسے امام زین العابدین آتے گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ وہ کسی ذبح کرتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہی کہتے ہیں کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو لوگوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔ تو ان کے غم کے برابر تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا غم ہی نہیں ہے امام زین العابدین کا۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کی آیت بالکل برحق ہے، میرا مولا فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور۔ حالات کروٹ لیتے ہیں، یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا، 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی۔ معاویہ کے بعد یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی، مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی۔ لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا، وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا، اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا۔ تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جو تاریخ ہے میرے عزیزوں، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے امام حسین کی گردن الگ کی تھی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں۔ وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا، وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے، اس نے اس کی قبر کھدوا دی۔
اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا، کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد عبیداللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور گورنر بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا، عبیداللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی۔ پھر عبیداللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو۔ یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم، کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، ہانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں۔ پھر عبیداللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزوں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے، کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے، تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین ابن علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبیداللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئے، اور جتنے گئے ہوئے تھے عمرو بن سعد سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 یا 4 سال تک چلا۔ مختار ثقفی کو جتنے لوگوں کی لسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے، عبیداللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت 22,000 کی، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی، کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی۔ اب یہاں دیکھیے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے، 22,000 ختم ہو گئے 4 سال کے اندر، اور نسل بھی نہیں چلی، اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نسل 14 صدیوں سے اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حسینی سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیزوں۔ اسی لیے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اور جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں غلطیاں اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لعنت برسائی جائے گی۔ کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ، ورنہ اللہ انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ آپ یہ مت سمجھ کر کے چلیں کہ صرف ایک کربلا ہو گیا اور ایک یزید تھا ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں، ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ جو اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں وہ حضرت شیبہ، مجذوب بزرگ تھے، بیٹھے رہتے تھے بازار میں، اور ایک بڑے سیٹھ آدمی نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لایا، اور اس کے بعد وہ اس کی عورت کو عمدہ لباس پہنا کر کے بازار میں چل رہا تھا۔ یہ جو حضرت شیبہ ہیں بزرگ ہیں، ان کا پیر کیچڑ میں ایسے گر گیا تو کیچڑ اچھل کر کے بیگم کی لباس پر کیچڑ آ گیا، تو سیٹھ کو بڑا غصہ آ گیا کہ میری بیگم کے نئے نئے کپڑے جو ہے نا کیچڑ میں خراب ہو گئے، اور یہ بوڑھا شخص اس نے ایسا کیا، تو آیا زوردار 2 تماچے لگا دیا اس بزرگ کو، حضرت شیبہ کو۔ پاگل دیوانہ کہیں کا نظر نہیں آتا، کیچڑ میں پیر ڈال دیا، میری بیگم کے مہنگے لباس کو تو نے گندا کر دیا۔ اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، بابا معاف کر دو، غلطی سے میرا قدم گر گیا۔ کہا کیسی غلطی؟ دامن پکڑ کر کے کھینچنے لگا۔ بیگم آئی اور کہا چھوڑ دو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہا کہاں کا اللہ والا، کیسا اللہ والا؟ اس کو دکھاوا تھا، اس سیٹھ کو اپنی بیگم کے سامنے اپنی پہلوانی دکھانی تھی، مارا توڑا سب کیا، گھر گیا۔ اسی شام کو گھر کے اوپر سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا، اور ایسا گرا کہ سر کا کھوپڑی باہر آ گئی، بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں مکافات عمل کیا ہے۔ اس کی بیگم نے ہلہ کرنا شروع کیا کہ یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا، آج اس بزرگ کو اس نے مارا، اسی وجہ سے میرا شوہر آج مر گیا۔ لوگ جمع ہوئے، سب کے پاس یہ عورت یہی کہتی تھی کہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ نے ایسی بد دعا کر دی اس بندے کو کہ مر ہی گیا بیچارہ۔ تو ایک حلوائی کی دکان پر یہ بیٹھے ہوئے مل گئے، لوگ آئے جو ذمہ دار تھے گاؤں کے، کہا کہ بابا اس نے 2 تھپڑ کیا لگائے، آپ نے اس کو ایسی بد دعا کر دی کہ اس کی تو جان چلی گئی، وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ کہا کیسے ہوئے؟ لوگوں نے بتایا سیڑھیوں سے گرا اور نیچے گرا تو بھیجا ہی باہر آ گیا، مر گیا۔ اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھ سے جو حلف لینا چاہو لے لو، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج اس نے مارا تھا 2 تھپڑ اور آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک ہو گیا، پھر ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ اس بزرگ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا بد دعا تو میں نے نہیں کی، میں تو معاف کر دیا، لیکن دستور ہے دوست کو پہنچی ہوئی تکلیف دوست برداشت نہیں کرتا۔
میں تو معاف کر دیا، میرا دوست جو اللہ ہے وہ گوارا نہیں کرتا، اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیزو، ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے اہل بیت یہ اللہ والے تھے، امام حسین تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی ذلیل ہیں اور لعنت کے پھٹکار ان پر برس رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو ظلم سے کوسوں دور رکھے، اور مولا کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور قیامت کے دن اہل بیت۔ ویورز، اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے سنی اسلامک فیکٹس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتی رہے۔